اکثر و بیشتر لوگوں کی سوچ ہے کہ نمازوں کے سلسلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض ادا کرنا کافی ہے، سنت اور نفل پڑھنا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سنت اور نفل پڑھنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا صرف فرائض ادا کرنا کافی ہے یا ساتھ میں سنتیں اور نوافل کی پابندی بھی کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، دن رات کے 24 گھنٹوں میں بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور ایک نماز وتر کی نماز ہے جو بندوں پر واجب ہے۔ گویا یہ 6 نمازیں ہیں، 5 فرض اور 1 واجب۔ ان 6 نمازوں کو کسی بھی حالت میں کسی بھی قیمت پر بندوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر ان کو ناغہ کرنے والا، ترک کرنے والا فاسق شمار ہوگا، یہ کبیرہ گناہ ہوگا، اور اگر وقت ختم ہو گیا تو بعد میں ان کی قضا بھی لازم ہوگی۔ اور ان کے بعد درجہ ہے سنت مؤکدہ کا، اور یہ حکماً واجب کے قریب قریب ہے، یعنی ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اور بلا عذر جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار شمار ہوگا۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے، یعنی جو بندہ جان بوجھ کر بلا عذر سنت مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، قیامت کے دن ایسے بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میسر نہیں ہوگی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں فرض نمازوں کی کمی واقع ہوگی یا فرض نمازوں میں نقص واقع ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کے پاس کوئی نوافل ہیں کیا، دیکھو۔ اگر اس کے پاس سنن اور نوافل کی نمازیں پائی گئیں تو ان کے ذریعے سے فرض اور واجبات کی تکمیل کی جائے گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس سنن اور نوافل کا ذخیرہ بھی کافی رکھنا چاہیے، یعنی سنن اور نوافل کی پابندی بھی کرنا چاہیے۔ جو بندے صرف فرائض ادا کرتے ہیں، سنن اور نوافل کو ترک کر دیتے ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایسے بندے جو وقت کی تنگی کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ بندے گنہگار تو نہیں ہوتے، لیکن اس کی عادت ڈال لینے سے گنہگار ہو جائیں گے۔ یعنی کبھی کبھار کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی ضرورت کے تحت میں سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینے سے بندہ گنہگار تو نہیں ہوتا، لیکن اس کی عادت ڈال لینے سے بندہ ضرور گنہگار ہوگا۔ اور دوسری قسم ہے، سہولت ہونے کے باوجود بھی کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بندے تو سخت گنہگار ہوں گے، کیونکہ سنت مؤکدہ کا درجہ حکماً واجب کے قریب قریب ہے۔ اور تیسری قسم ہے کہ سنت کو کوئی اہم ہی نہیں سمجھتا ہے، صرف فرائض ادا کرنے کو اہم سمجھتا ہے، سنت مؤکدہ کو ہلکا سمجھتا ہے، تو اس کا یہ عمل اندیشہ ہے کہ اس کو کفر تک پہنچا دے۔ یعنی اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے والا فاسق بنتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، لیکن احکامات کو ہلکا سمجھنے والا، احکامات کی تحقیر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب دن رات کے 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی ان کو ادا کرنا واجب کے قریب قریب ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرائض سے بڑھ کر فرائض کے علاوہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ادا کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا، اور وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں، اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ کل 12 رکعتیں ہیں جو سنت مؤکدہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، جو سنت غیر مؤکدہ شمار کیے جاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی ادا فرمایا اور کبھی چھوڑ دیا۔ یعنی بندوں کو بھی ان کے ادا کرنے سے تو اجر ملے گا، لیکن چھوڑنے سے کسی قسم کا گناہ لازم نہیں ہوگا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے
کہ صرف فرض نمازیں ادا کرنے سے بندے پر سے ذمہ تو ساقط ہو جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں سنن اور نوافل کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے فرض نمازوں کے بعد نفل نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا ذریعہ سنن اور نوافل ہے۔ اور ہمیں کیا یقین ہے کہ ہمارے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہوتے ہوں اور اللہ کی نظر میں مقبول ہوتے ہوں، اس لیے قیامت کے دن انہی سنن اور نوافل کے ذریعے سے ہمارے فرائض اور واجبات کی تکمیل کی جاتی ہے۔